بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایسے ہی ایک بادشاہ کی داستان ہم آپ کو سنانے والے ہیں جس نے رب کی محبت میں اپنے تخت کو چھوڑا اور اللہ کو پا لیا۔ یہ انوکھی کہانی نہ پہلے آپ نے کبھی سنی ہوگی اور نہ پڑھی ہوگی، تو آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی نگری میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو بڑا ظالم اور عیاش پرست بادشاہ تھا۔ ہر رات ایک کماری دوشیزہ کے ساتھ رات بتاتا۔ بادشاہ ہونے کے ناطے اسے دنیا کی تمام آسائشیں اور سہولیات میسر تھیں، مگر اس کا دل پھر بھی بے چین رہتا اور وہ نجومیوں سے مل کر طرح طرح کے حل پوچھتا جس سے اسے سکون قلب میسر ہو۔ کوئی اسے بتاتا خوبصورت لڑکیوں کے پہلو میں رہا کرو، کوئی کھیل تماشا دیکھنے کا بولتا، کوئی بولتا بادشاہ سلامت کو شکار پر جانا چاہیے تاکہ بادشاہ سلامت کا دل بہل جائے۔ غرض ہر کوئی طرح طرح کے مشورے دیتا، مگر بادشاہ تھا کہ تمام آسائشوں کے میسر ہونے کے باوجود اس کو دل کا سکون میسر نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس کی نظر ایک خوبصورت ہرنی پر پڑ گئی۔ بادشاہ اسے شکار کرنے کا سوچنے لگا اور اسی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر ہرنی کا پیچھا کیا۔ ہرنی کا پیچھا کرتے کرتے بادشاہ اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گیا۔ ہرن اسے ایک ویرانے میں لے گیا، مگر اچانک ہرن بھی بادشاہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ ویرانے میں مارا مارا بھٹک رہا تھا۔ ایک سمت سے اسے آواز سنائی دی۔ بادشاہ اس آواز کی جانب بڑھا تو ایک غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر ایک بزرگ اپنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ اللہ کی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ بادشاہ سلامت بھی چپ کر بزرگ کی باتیں سننے میں مشغول ہو گیا۔ وہ بزرگ لڑکی سے عرض کر رہا تھا، اللہ بہت مہربان ہے، اس کی رحمت کی نگاہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ کب کسی کی غلطیوں کو معاف فرما کر اسے اپنے راہ میں چن لے یہ کوئی نہیں جانتا میری بچی۔ بادشاہ کی نظر جب لڑکی پر پڑ گئی تو لڑکی بادشاہ کو بھا گئی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ لڑکی کو ساتھ لے جائے گا۔ بادشاہ تلوار تانے بزرگ سے بولنے لگا، مجھے لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اسے اپنے ساتھ محل لے جاؤں گا۔ بزرگ بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ میری اکلوتی اولاد اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو اسے اپنے ساتھ مت لے جا۔ مگر بادشاہ نے بزرگ کی تمام باتوں کو انسنا کر دیا اور لڑکی کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے اپنی خادمہ خاص کو حکم دیا، اس لڑکی کو تیار کر کے رات بادشاہ کے خلوت خانے میں پیش کیا جائے۔ رات ہوتے ہی لڑکی کو تیار کر کے بادشاہ کے خلوت خانے میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ لڑکی کے پاس آ کر لڑکی کا حسن دیکھ کر عرض کرنے لگا، میں نے آج تک تم جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی، آج تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے دلی سکون میسر آ رہا ہے۔ لڑکی بادشاہ کی بات سن کر عرض کرنے لگی، اے بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو آپ کے حضور کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، اجازت ہے۔ لڑکی بادشاہ کے حضور ادب سے عرض کرنے لگی، بادشاہ سلامت، میں نے عشاء کی نماز کبھی ترک نہیں کی، اور اگر آج آپ کی وجہ سے میری نماز ترک ہو گئی تو اللہ کی نظر میں آپ دوہرے مجرم ٹھہرو گے، کیونکہ نہ آپ خود نماز ادا کر رہے ہو اور نہ مجھے ادا کرنے دو گے، تو اللہ کا عذاب آپ کے مقدر میں دگنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے دو، ہو سکتا ہے رب آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آپ کو دائمی سکون قلب عطا کر دے۔ بادشاہ نے لڑکی کی بات سنی تو لڑکی سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے ادب سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز ادا کر لوں، اس کے بعد آپ مجھ سے جو چاہو گے میں آپ کو دوں گی۔ میں اپنی مرضی سے خود کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گی اور آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بادشاہ نے لڑکی کی پیشکش کو قبول کر لیا اور لڑکی وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ بادشاہ بستر پر لیٹے لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی نماز ادا کرتے ہوئے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر دعا کرنے لگی، اے مالک، تو جانتا ہے آج تک چھونا تو دور کی بات ہے، مجھے نامحرم نے کبھی دیکھا تک نہیں۔
جس طرح تو پہلے سے میری حفاظت فرماتا آیا ہے اور مجھے ہر بری نگاہ سے محفوظ رکھا ہے، آج بھی مجھے محفوظ رکھ، میرے لیے یہاں سے نکلنے کا بندوبست فرما دے۔ لڑکی دعا میں مشغول تھی اور بادشاہ کو نیند آ گئی۔ بادشاہ نیند کی آغوش میں جا کر لیٹ جاتا ہے اور لڑکی بادشاہ کی گہری نیند سے سونے کے بعد محل سے روانہ ہو جاتی ہے۔ بادشاہ گہری نیند میں ایک خواب دیکھتا ہے اور وہ اس لڑکی کو خواب میں محل کے اندر کچھ تلاش کرتے دیکھتا ہے۔ بادشاہ لڑکی کو دیکھ کر سوال کرتا ہے، تم محل کے اندر کیا تلاش کر رہی ہو؟ لڑکی ادب سے عرض کرتی ہے، مجھے میرا ہرن نہیں مل رہا، میں نے بڑے پیار سے اس کی پرورش کی تھی، وہ کہیں گم ہو گیا۔ بادشاہ لڑکی کی بات سن کر غصے سے چلاتا ہے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہرن محل کے اندر کہاں موجود ہوگا؟ اسے تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جا کر تلاش کر۔ لڑکی بادشاہ کی بات سن کر عرض کرتی ہے، اے بادشاہ، اگر ہرن محل کے اندر نہیں مل سکتا تو دلی سکون بھی محل کے اندر رہ کر نہیں مل سکتا۔ تجھے سکون چاہیے تو محل سے نکل کر رب کو تلاش کر، اپنے ضمیر کو تلاش کر۔ تیرا ضمیر گم ہو گیا ہے، تیرا ایمان گم ہو گیا ہے۔ یاد رکھ، جس کا ایمان گم ہو جائے اسے رب نہیں ملتا، اور جسے رب نہ ملے وہ کبھی فلاح اور سکون نہیں پا سکتا۔ محل کے اندر گرم بستر پر لیٹ کر، دوشیزاؤں کے پہلو میں رات بتا کر، طرح طرح کے لذیذ کھانے کھا کر، کھیل تماشا کروا کر معصوم بے زبان جانوروں کی جان لے کر تجھے رب نہیں ملنے والا۔ جا اپنے رب کو ان آسائشوں سے دور رہ کر تلاش کر، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے، جا اسے پالے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور موت تجھے آ جکڑے۔ جا رب کی طرف اور فلاح و سکون پالے۔ بادشاہ جب لڑکی کی باتیں سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ بولتا، لڑکی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ بادشاہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے، مگر لڑکی کو موجود نہ پا کر بھاگ کر کمرے سے باہر نکلتا ہے اور تمام محل میں لڑکی کی تلاش کرواتا ہے، مگر ہر شخص بے خبری کا اظہار کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ تخت کو ٹھوکر مار کر اللہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ بادشاہ مارا مار ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتا ہے تاکہ اس بزرگ اور اس لڑکی سے ایک مرتبہ ملاقات کر لے، مگر بزرگ اور لڑکی اسے کہیں نہیں ملتے۔ آخر ایک دن بادشاہ کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے جہاں وہی بزرگ ایک جھونپڑی کے باہر عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ بادشاہ کی حالت عجیب و غریب ہو چکی ہوتی ہے، وہ بادشاہ کم اور فقیر زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ بزرگ سے عرض کرتا ہے، برسوں پہلے جب مجھے ہر آسائش میسر تھی، میں محل کے اندر ایک حسین زندگی گزار رہا تھا۔ میرے ارد گرد خوبصورت لڑکیوں کی بھیڑ لگی تھی جن سے اپنا دل بہلاتا تھا، طرح طرح کے لذیذ کھانے مجھے دستیاب تھے، تب مجھے سکون قلب میسر نہ تھا۔ مگر آج جب میرے پاس نہ بادشاہت ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ میرے جسم پر ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ پاؤں میں اچھا جوتا، 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے، لیکن میرے اندر ایک سکون ہے، ایک خوشی ہے۔ بزرگ بادشاہ کی بات سن کر مسکرا کر بولتا ہے، جب تیرا ایمان سو چکا تھا، جب کہ تو جاگ رہا تھا، اب تیرا ایمان جاگ رہا ہے اور تیرا دل سکون کے بستر پر سو رہا ہے۔ تو نے رب کی تلاش میں ملک چھوڑا، گرم اور نرم بستر کو خیر بات کہا، خوبصورت اور نوجوان دوشیزائیں چھوڑیں جو ہر وقت تیرے قرب کو ترستی تھیں۔ میرا رب رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند بھی ہے، جس کی جتنی بڑی قربانی ہوگی اس کے لیے اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، اور نیک عورت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اجر نہیں۔ میری بچی کب سے تیری راہ دیکھ رہی ہے، میں اپنی بچی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بزرگ کی بات سن کر خوشی سے نہال ہو کر رب کا شکر ادا کرتا ہے اور نکاح کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ جاتا ہے، مگر ایک بادشاہ کی حیثیت سے نہیں، ایک فقیر کی حیثیت سے۔ اب بادشاہ سلامت اپنے ملک کا بادشاہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ ایک فقیر قسم کا بادشاہ ہوتا ہے جو رحم دل اور انتہائی انصاف پسند۔
محترم عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ قربانی اور مشکلات اللہ کی راہ میں جس قدر برداشت کرو گے، اسی قدر نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، اللہ کی طرف جائیے اس سے پہلے کہ اللہ اپنی طرف بلا لے۔